بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں کہ ان میں اس طریقے کے لوگ ہیں۔ اچھا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ جو خیانت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے کرتے ہیں کہ عربوں سے یعنی امیوں سے معاملات کرنے میں ان پر کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ہے اگر وہ بدکار سے بدکار انسان سے بھی امانت لیتا ہے تو اس کی امانت کو اسے واپس لوٹانا پڑے گا۔ اگر وہ کسی مشرک سے بھی امانت لیتا ہے تو اس کی امانت کو ویسے ہی لوٹانا پڑے گا۔ اگر کسی مشرک نے مشرک سے یا مسلمان نے مشرک سے یا مشرک نے مسلمان سے کسی نے بھی آپس میں معاملہ کیا تو اس کو وہ معاملہ اس سے صحیح طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے یہ جو اس طریقے کے فتوے دے رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر بھی ایسی کوئی شک نہیں ہے، ان کے مذہب کے اندر بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کریں اس کو دھوکہ دے دیں، یا یہ کہ مشرک سے معاملہ کریں اسے دھوکہ دے دیں۔ اہل عرب مشرک تھے، بت پرست تھے، کافر تھے، تو یہ یہودی اگر کافروں سے لین دین کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے کے آج امت محمدیہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سودی یعنی کہ بینک کے اندر سے کوئی رقم وصول کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ دارالحرب کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہم ان سے اس طریقے کے معاملات میں ان سے رقم حاصل کریں تو ان کی رقم کو ہم اس طرح حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان علماء اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ دارالحرب کی جو رقم ہے وہ اس طرح حاصل کی بھی جا سکتی ہے اور اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سود کی شکل میں بینک کاری۔ اور بہت سارے علماء اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ بینکوں سے اگر سود حاصل کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم اپنا ان کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس میں ہمیں سودی رقم ملتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دارالحرب کے لوگ ہیں، یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، یہ ان کے بینک کھلے ہوئے ہیں، اگر ان کی رقم ہم اس طرح حاصل کر لیں تو یہ ہمارا حق ہے، جی ہم اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی غلط کوئی بھی رقم حاصل بھی نہیں کر سکتے اور اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی باتیں اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے یہودی کہ کافروں سے یا مشرکوں سے لین دین کرنے میں ان کو دھوکہ دینے میں ہمارے لیے یہ راہ ہے کہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے اگر ہم کافروں اور یہودیوں کی رقم حاصل کرتے ہیں سودی شکل میں تو اسے حاصل کرنے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا اور آج بھی یہ بات ثابت ہے کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح کا کوئی بھی جو کوئی اگر فتویٰ دیتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جو غلط چیز ہے وہ غلط ہی ہے، چاہے وہ کسی غلط انسان سے لی جائے چاہے وہ کسی صحیح انسان سے لی جائے۔ تو وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر کوئی بھی اس طرح کا کوئی فتویٰ دیتا ہے، سود کو جائز قرار دیتا ہے یا امانت داری کو یعنی کہ غلط طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگ صرف لا علمی میں وہی کام کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، بلا من اوفا، بلکہ وہ شخص جو پورا کرے گا بعہدہ اس کا عہد، واتقا اور متقی ہو جائے گا، ڈرتا رہے گا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ قانون الہی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ مشرکوں سے معاملہ کرنے میں ان کو دھوکہ دینے میں ہم پر گناہ نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا، بلکہ سچا قانون کیا ہے یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا، جس نے اپنے عہد کی پاسداری کی، تو وہ اللہ فرماتے ہیں واتقا، نہ صرف یہ کہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ واتقا متقی بھی رہتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وعدے کی پوری پاسداری بھی کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ برا نہیں ہوگا، نہیں، وہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اے شخص میں تیرے ڈر سے تجھے تیری رقم واپس نہیں کر رہا کہ تو طاقتور ہے، تو زور آور ہے، تو پارٹی والا ہے، کل تو میرا گریبان پکڑ لے گا، یہ کہ کل تو میرے خلاف کوئی تدبیر کرے گا، یہ مجھے پکڑوا دے گا، تو میں اس وجہ سے تیرے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر رہا، بلکہ میں وعدہ اس لیے وفا کرتا ہوں کہ واتقا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کل مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو انسان وعدے کی پاسداری اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی ڈرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔